نحمده ونصلي على رسوله الكريم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا نور اللہ۔ محترم حاضرین، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر اللہ تعالیٰ نے روزے فرض فرمائے تھے تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ اور دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا، فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، کہ تم میں سے جو شخص ماہ رمضان المبارک کو پالے اس پر لازم ہے کہ وہ اس کے روزے رکھے۔ آقا دو جہان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ جس شخص نے ماہ رمضان المبارک کے روزے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ رکھے، اللہ تعالیٰ اس کے تمام سابقہ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور دوسرے مقام پہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کل عمل ابن آدم یضاعف الحسنات بعشر امثالها الى 700 الى ما شاء اللہ۔ فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں جو شخص روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو 10 گنا سے لے کر 700 تک بڑھا دیتا ہے۔ عام دنوں میں اگر ہم ایک نیکی کریں تو اللہ تعالیٰ ایک نیکی کے بدلے میں 10 نیکیوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا کہ ماہ رمضان المبارک میں جو شخص روزے رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی نیکیوں کو 10 گنا سے لے کر 700 تک بڑھا دیتا ہے۔ ایک نیکی کا ثواب 700 نیکی کے برابر اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے، اور جس کے لیے اللہ تعالیٰ چاہے اس سے بھی زیادہ فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا، یقول اللہ الا الصائم فانہ لی وانا اجزی بہ یدع شہوتہ وطعامہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ بے شک روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا عطا فرماتا ہوں۔ اور فرمایا کہ یدع طعامہ وشہوتہ من اجلی، کہ میرا بندہ میری رضا کے لیے اپنی خواہش اور کھانے اور پینے کو چھوڑ دیتا ہے، لہذا اس کو اس کا اجر میں ہی عطا فرماؤں گا۔ اور فرمایا، للصائم فرحتان، فرحۃ عند فطرہ و فرحۃ عند لقاء ربہ۔ فرمایا روزہ رکھنے والے کے لیے 2 خوشیاں ہیں، ایک خوشی جب وہ روزہ افطار کرتا ہے تو اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اور دوسری خوشی جب وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملاقات کرے گا اسے حاصل ہوگی۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الصوم جنۃ من النار کجنۃ احدکم من القتل۔ فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے آگ سے بچنے کے لیے، دوزخ سے نجات پانے کے لیے، جس طرح تم اپنی جان بچانے کے لیے ڈھال پہنتے ہو اور تمہاری جان محفوظ ہو جاتی ہے، جو شخص روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے اس کو دوزخ سے محفوظ فرما دیتا ہے۔ اور آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان فی الجنت بابا یقال له ریان
فرمایا کہ جنت میں ایک دروازہ ہے جس کا نام باب ریان ہے، یدعا یوم القیامت این الصائمون، قیامت کے دن اعلان کیا جائے گا، بلایا جائے گا کہ کہاں ہے روزہ رکھنے والے، فمن کان من الصائمین دخلہ، تو پاس وہ شخص، وہ لوگ جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے، جو روزہ دار ہوں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے اور وہ اس دروازے سے جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اور فرمایا وَمَن دَخَلَهُ لَمْ يَظْمَ أَبَدًا، اور جو شخص اس دروازے سے داخل ہو گیا اس کو کبھی پیاس نہ لگے گی۔